نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ جیسے کہ ہم نے کل کی آیتوں میں دیکھا کہ کس قدر جہنمیوں کے لیے، دوزخیوں کے لیے عذاب ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس دین کے احکام کو نہیں مانیں گے، اور جب ان پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر سے ان کے جو باڈی پارٹس اندر کے ہوتے ہیں انٹرنلی، جتنے بھی لیور، لنگس وغیرہ، یہ سب ان سب کو گلا کے باہر کر دے گا، اور شدید تکلیف، اور پھر وہی جو ہے عمل دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا۔ اچھا، بدن کو، اور یہ نہیں کہ ہمارا بدن اتنا ہی رہے گا جتنا ابھی ہے، نہیں، بدن کو بڑا کرنے کا بھی عذاب ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہمارا جسم ہے اس میں ہم اس کے عذاب کو، یعنی ابھی جو تکلیف ہوتی ہے وہی برداشت نہیں کر پاتے، اس کے لیے ناممکن ہے، لیکن جسامت کو اور بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اور شدید تکلیف ہو، اور یہ خود ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، مسلم میں آتا ہے۔ بعض کچھ ایسے ہوں گے جن کے کھال کی موٹائی ہی صرف 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی اتنی موٹائی ہوگی اسکن کی کہ 3 دن کی مسافت کے برابر، مسلم کی روایت۔ اور کچھ کی موٹائی ایک ہاتھ، ایک بالش کے برابر ہوگی، اور ترمذی کی جیسے روایت ہے، یعنی 63 فیٹ کے برابر ہوگی۔ یہ فرق ان کے اعمال کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ بعض کافروں کے، یعنی جو دونوں کندھے ہیں، دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا جیسے کہ تیز وہ ہوتا ہے نا گھڑ سوار، وہ 3 دن کی مسافت کے برابر، یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ بعض کافروں کے صرف کان اور کندھے کے درمیان اور اس کے بیچ میں 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اور یعنی اتنا ہوگا، اور یہ جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ اور اتنی، یعنی اسکن کو اور جسم کو اتنا بڑا کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ بھی خود ایک بڑا عذاب ہے۔ اسکن جو ہے، اسکن پر سب سے زیادہ، یعنی کھال جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں اس پہ کہ سب سے زیادہ اسکن جو ہے پین محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ عذاب پہ، یعنی اس جلد پہ جو ہے اس پہ عذاب دیا جائے گا، بار بار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور استغفر اللہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، وہاں پر جانے سے ہی ہم سب کو حفاظت میں رکھے، کیونکہ اور شدید، ایسا بھی آتا ہے روایتوں میں کہ شدید سردی کا بھی عذاب ہوگا۔ جس طرح آگ انسان کے جسم کو جلا دیتی ہے، اسی طرح شدید سردی بھی انسان کے جسم کو جلا دیتی ہے نا، اس لیے جہنم میں شدید سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ اور اس کے ایک طبقے کا نام ہے زمہریر۔ زمہریر میں کتنی ہوگی سردی، کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، بہرحال وہ بھی جو ہے وہ جلانے کا کام کرے گی انسان کو۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے پر چھائی ہوئی ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 23، ان اللہ، بے شک اللہ، یدخلو، وہ داخل کرے گا، ادخلا یدخلو، دال خا لام، الذین، ان لوگوں کو، جو آمنو، ایمان لائے، وعملو، اور ان سب نے عمل کیے، عملہ یعملو سے عملو، ان سب نے عمل کیے، صالحات، نیک، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، جرا یجری سے، من تحتہا، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، نہر کی جمع انہار، یحلونا، وہ سب پہنائے جائیں گے، حالام یا، حلا یحلی یا کے ساتھ، وہ سب پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساورا، کنگن، بریسلیٹ، سین واو را سے، اساورا، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی،
पर्ल, लू किसे कहते हैं, मोती को, व लिबासहुम, और उनका लिबास, फीहा, उसमें, हरीर, रेशम का होगा। सुभान अल्लाह। तो जहां अल्लाह ताला ने जहन्नम का जिक्र करा, वहां पर अल्लाह ताला ने जन्नतियों का भी जिक्र करा कि अल्लाह ताला के यहाँ जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके लिए भी बहुत कुछ है, पाकीज़ा चीजें हैं, नहरें हैं, जन्नत है, जन्नतियों को कंगन पहनाए जाएंगे। और फिर अलग 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 जगह आता है, यानी कंगन के बारे में आता है, 3 तरह के कंगन होंगे, सोने के, चांदी के, मोती के, यानी डायमंड्स के, और अमाल के हिसाब से जो है जन्नतियों को वो कंगन पहनाए जाएंगे। और उनकी चमक और उनकी जो इतनी होगी कि अगर दुनिया में वो दिखा दिए जाएं तो वो यानी उनकी जो चमक होगी वो उसी से जो है पूरी दुनिया चमक उठेगी। जैसे जन्नतियों के हाथों में 3 किस्म के कंगन होंगे, मोतियों के, सोने के, चांदी के। और फिर अबू हुरैरा की रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अदना यानी जो सबसे कम लेवल का जन्नती होगा उसको जो ज्वेलरीज पहनाई जाएंगी वो पूरी, यानी जो ज्वेलरी उसको पहनाई जाएंगी वो पूरी दुनिया के जो ज्वेलरी या जेवरात होंगे उनसे कहीं ज्यादा कीमती और आला होंगी। और मोतियों के बारे में अबू सईद खुदरी की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों के सर पर जो ताज होगा उसके अदना यानी सबसे कमतर मोती की चमक का ये आलम होगा कि उससे मशरिक और मगरिब तक यानी पूरी दुनिया भी जगमगा उठे। तो ऐसा उनके आता है। और फिर यहाँ पर है ना, लिबास उसमें रेशम का होगा, हरीर। तो लिबास के बारे में आता है, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि मोमिन का मकान एक खोखला मोती की तरह होगा जिसके अंदर 70 कमरे होंगे, और उस मोती के दरमियान में एक पेड़ होगा जिससे कपड़े निकलेंगे। मोमिन की उंगली उठाने पर उस दरख्त से 70 जोड़े निकलेंगे, हर जोड़े में जो है जुमरद होगा, मोतियों की लड़ियां होंगी। हजरत जाबिर से मरवी है कि जन्नत में एक ऐसा पेड़ होगा जिससे रेशम पैदा होगा और इस रेशम से जन्नतियों का लिबास तैयार होगा, है ना। जैसे कि सूर्य कहफ में आता है बारीक और मोटे रेशम। अब हमें नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा सा खोखला मोती होगा और उसके अंदर जो है 70 कमरे होंगे। और उसमें यानी आप सोचिए 70 कमरे होंगे, फिर उसमें जो है 70 तरह के लिबास होंगे, जो एक पेड़ होगा बीचों बीच, और उसमें से जैसा चाहे हम लिबास निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं। और जन्नती जो है एक बार में 70 तरह के लिबास पहन सकता है, यानी एक ही बार में 70 तरह के कपड़े वो पहन सकता है। और फिर अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि मर्दों के बारे में। मर्द भी वहां पर जो है जेवर पहनेंगे, सिल्क पहनेंगे, गोल्ड पहनेंगे। यहाँ तो उनको वो चीज हराम है ना, और जहाँ जिस चीज से रोका जाए उसके पीछे कोई रीजन होता है, लेकिन वहां पर जो है किसी चीज से रोका नहीं जाएगा, है ना। और वो भी उनको उनके अमाल के मुताबिक मिलेंगे, लिबास भी, जन्नत के जेवरात भी। जितने अमाल बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा उनकी चमक बढ़ती जाएगी और उतने ही ज्यादा वो कीमती होते चले जाएंगे। तो जिनको बहुत ज्यादा शौक हो, मतलब जिनको ये चाहिए कि जेवर का बहुत ज्यादा शौक है और लिबास का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो जो है ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करें, ज्यादा से ज्यादा वुजू करें, क्योंकि वुजू के बारे में आता है ना कि इतने जेवरात पहनाए जाएंगे जितना कि वुजू का पानी जाता है। जैसे कि आपसे उसने फरमाया, मोमिन का जेवर वहां तक पहुंचेगा जहां तक वुजू का असर पहुंचेगा, है ना। एक साहबी के बारे में आता है ना, पता नहीं वो शायद हजरत अबू बकर थे या कोई दूसरे साहबी थे, वो मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन उनके बारे में आता है कि वो वुजू करते थे तो ऊपर ऊपर तक हाथ धोते थे कि और जब उनसे पूछा जाता था कि ये तो इतनी ऊपर तक क्यों धो रहे हैं, तो कहते हैं कि मुझे जन्नत में मुझे जन्नत में और भी लिबास पहनना है, यानी और कंगन पहनने हैं। और कुरान से तो हमें पता ही चलता है, हदीसों में भी पता चलता है कि अहले जन्नत का लिबास कभी पुराना नहीं होगा। जन्नत की जो लेडीज होंगी एक वक्त में 70 तरह के जोड़े पहन सकती हैं, और इस कदर उम्दा और आला होंगे, यानी इतने कीमती होंगे कि उनके अंदर उनकी पिंडली का गूदा भी नजर आएगा। और फिर जन्नती जो लेडीज होंगी उनका दुपट्टा ही इस कदर कीमती होगा कि दुनिया जहान की सारी दौलत से ज्यादा कीमती दुपट्टा।
لیکن جو یہاں دوپٹہ نہیں پہنتا ہوگا تو وہاں اسے کیسے پہنایا جائے گا؟ ہم یہاں پر دوپٹہ پہننا اور ہمارے لیے ڈھکنا یہ ہمیں بہت گراہ گزرتا ہے نا، ہمیں بہت برا لگتا ہے. لیکن ذرا یہ سوچے کہ وہاں جو ہے جنتیوں کو، جنتی لیڈیز کو دوپٹے بھی دیے جائیں گے اور وہ پہنیں گی اور وہ جو ہیں بہت قیمتی ہوں گے. کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا جو کہ سونے کا ہوگا، یا اور بھی سلک وغیرہ اور الگ الگ طرح کی وہ آتی ہیں اس میں. اور اہل جنت بہترین ریشم کے رومال استعمال کریں گے. یعنی وہ جو، کیونکہ آپ دیکھیں نا رومال تو ہم کچھ بھی استعمال کرتے ہیں کاٹن کا لے کے، لیکن جو ان کے ہینکی ہوں گے، ہینڈ کارشف ہوں گے اور جو رومال ہوں گے وہی جو ہیں قیمتی ہوں گے، ریشم کے رومال استعمال کریں گے. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا. حضرت برا بن عازب سے ہی یہ روایت ہے. پھر لوگوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی کپڑا لایا گیا تو لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کیا، یعنی کہ کتنا اچھا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاتھ ٹچ کر کے کتنا نرم ہے اور کتنا اچھا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے افضل ہیں. بخاری کی روایت، کیونکہ وہ بھی صحابی تھے نا، شہداء تھے. تو یہاں پر جو ہے جو چیز حرام ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، مردوں کو بھی خاص طور سے ریشم. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ سلک ہوتی ہے، پیور سلک ہوتی ہے، اس کے ہم چادریں لے لیتے ہیں، یا ہم صوفے کے کور بنا دیتے ہیں، یا ہم کشن، وہ بھی ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ مردوں پہ وہ چیز حرام ہے. ہمارے لیے تو حرام ہے لیکن حلال ہے، لیکن مردوں پر وہ بالکل حرام ہے. تو اس طرح کی چیزیں ان سے نہیں بنانی چاہیے جس پہ مرد اس کو یوز کرے. اور ان کے لیے جو زیور ہیں وہ بھی، یہاں پر سونا جو ہے مردوں کے لیے وہ حرام ہے. بہرحال اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں مومن وہاں تک زیور پہنے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے. مسلم کی روایت. جنتیوں کی ایک کنگن کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ، یعنی سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے. اور جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے نا. تو اس میں اسی طرح آتا ہے. حضرت مقدام بن مدعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی اللہ تعالیٰ کی یہاں 6 فضیلت ہیں. ایک تو شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اسے اس کا مقام دیا جاتا ہے، یعنی شہادت کے وقت ہی اس کا مقام دے دیا جاتا ہے. دوسرا، عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے. تیسرا، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھا جائے گا. چوتھا، اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا. اور ففتھ، جنت میں اس کا نکاح موٹی آنکھوں والی حوروں سے کیا جائے گا. چھٹا، اور وہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں نا، جو ان کے اقارب ہیں اور قریبی لوگ ہیں، ان کی سفارش بھی کر سکے گا. یہ ترمذی نے روایت کیا ہے. بہرحال اہل جنت کی ہر چیز بہت قیمتی ہے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، بتانے بیٹھوں گی تو شاید پتہ نہیں کتنے لیکچر اس کے لیے چاہیے ہوں گے. ان کی مجلسیں، ان کی مسندیں اور ان کی جگہ، ان کے گھر اور ان کے گھروں میں جو نہریں بہیں گی اور ان کے جو پیڑ لگے ہوں گے گارڈن میں، ہر چیز جو ہے وہ ایک الگ ہوگی. ہر چیز، اس کے فروٹس جو ہوں گے ایسے بھی ہوں گے کہ ہر بائٹ میں الگ ٹیسٹ دیں گے. تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اچھا، جنتیوں کے لباس جو ہے نا وہ جنت کے درخت، اس کے بارے میں آتا ہے طوبہ، اس سے بنایا جائے گا جس کی مسافت یعنی جس کی جو مسافت ہے یعنی ڈسٹینس 100 سال کے برابر ہے. اور اہل جنت کے کپڑے اس کے پھل کے چھلکوں سے بھی بنائے جائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے. یہاں ہم سافٹ چیزیں چاہتے ہیں نا، ہمیں سافٹ چیزیں پسند ہیں، تو وہاں پر ہر وہ چیز دی جائے گی سبحان اللہ جو کہ ہمیں یہاں پسند ہے. تو اس کے لیے اس جیسی محنت کریں، کیونکہ ہم نے دونوں طرح کے اگزامپل یہاں پر دیکھ لیے، جہنم بھی دیکھ لیا اور جنت کے بارے میں بھی دیکھ لیا. ظاہر ہے ہم جنت، کون نہیں جانا چاہے گا جنت میں، اور لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے کیونکہ یہ جو راستہ ہے اس کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے نا. تو پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 24، وَہُودُ، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور وہ ہدایت دیے گئے، راہ دکھائے گئے. کون؟ اہل جنت.
इलत तय्यबी, पाकीज़ा चीज की तरफ, तय्यब पाकीज़ा चीज की तरफ, मिनल कौली बात में से, वहूदू और वो राह दिखाए गए, हिदायत दिखाए गए। ये मजहूल है, हूदू है ना, हाँ पे पेश दोनों, ये माजी मजहूल है। इला सिरातिल हमीद, रास्ते की तरफ, कैसे रास्ते की तरफ, हमीद खूब तारीफ वाले। और कौन सा है तारीफ वाला रास्ता, रब का रास्ता। तारीफ वाला रास्ता कौन सा है, अल्लाह का रास्ता, रब का रास्ता, उसकी तरफ वो हिदायत दिखाए गए, उसकी तरफ। और वो रास्ता किससे मिलता है, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान के जरिए ही मिलता है। अल्लाह ताला का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान के जरिए ही पता चलता है और उसके जरिए ही मिलता है। तो इनको इतनी सब चीजें क्यों दी गई अहले जन्नत को, कि उनका लिबास भी कीमती, उनकी जगह भी कीमती, इवन उनके खाने, उनकी डिशेस, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि एक खोखले मोती में उनका घर होगा और उसके 70 कमरे होंगे, और हर कमरे में 70, अगर खाने का मन करेगा हर कमरे में 70 टेबल्स लगी होंगी और उसमें 70 तरह की डिश रखी होंगी और हर डिश में 70 तरह के खाने होंगे। यानी यहाँ तो ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। कितना भी कीमती कोई शादियां हो, घराना हो, ऐसे नहीं कर सकता, है ना, यहाँ अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्यों उनको इतना सब कुछ क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां वो पाकीज़ा रास्ते की तरफ हिदायत दिए गए, बात की तरफ, मिनल कौली बात की तरफ, पाकीज़ा बात। पाकीज़ा बात कौन सी है, यानी ये ना कि दिखाए गए, इला तय्यबी मिनल कौली, पाकीज़ा बात की तरफ राह दिखाए गए। पाकीज़ा बात है ये कलमा, और ये कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कौल है, ये पाकीज़ा, इसको पाकीज़ा दरख्त भी कहा गया है ना, जैसे कि आया था। और इसके अलावा अल्लाह ताला के कलाम और हदीस, ये सब पाकीज़ा रास्ते हैं। और हिदायत दिए गए, और ये सब हिदायत दिए गए खूब तारीफ वाले रब की तरफ। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह का रास्ता है वो बहुत पाकीज़ा रास्ता है और बहुत हिदायत वाला रास्ता है। आयत 25, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, कफरा यकफुरू से, कफरू कुफ्र किया, व यसुद्दूना और वो सब रोकते हैं, सद्दा यसुद्दू से वो सब रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, वल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम से, अल्लज़ी वो जो, जालनाहू हमने बनाया उसे, जाला यजअलू से, जालनाहू हमने बनाया उसे, लिन्नासी लोगों के लिए, सवाआ बराबर, आकिफ आकिफू रहने वाला, आकिफ जमने वाला, आकिफ आइन काफ फा से बनाए। ये जो अकाफा याकिफू यानी जैसे एहतकाफ होता है ना, इसी से आता है, जम कर रहने वाला, जम कर बैठने वाला। तो आकिफ रहने वाला, फी ही उसमें, वल बादी और बाहर से आने वाला, आकिफ वहां रहने वाला और बादी बाहर से आने वाला। इसी से बदवी भी आता है ना, बदवी बाहर, लेकिन यहाँ से क्या है, बादी बाहर से आने वाला। वमन और जो कोई, युरिद इरादा करेगा, अरादा युरीदू, रा वाव दाल, ये जो दाल पर जज़म है मन की वजह से, और जो कोई इरादा करेगा, फीही उसमें, बिलहादिन हाद, बी मतलब का, और इल्हाद, इल्हाद कहते हैं टेढ़ा रास्ता, टेढ़ा रवैया, खराब रवैया, इल्हाद होता है। बिजुल्मिन जुल्म के साथ, नुज़ीक़ू अज़ाक़ा युज़ीक़ू, जाल वाक़ाफ हम चखाएंगे उसे, मिन अज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब। अब जो रोकते हैं, खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, तो उनके लिए क्या है, यानी यहाँ उनके लिए दर्दनाक अजाब है, यानी अल्लाह ताला उनको क्या दिखाएंगे, दर्दनाक अजाब। अब ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई थी, इसमें जो है जो मस्जिद हराम से लोगों को रोकते हैं, अल्लाह ताला मस्जिद हराम से लोगों को रोकते हैं, हज करने से लोगों को रोकते हैं, उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई है ना। तो हजरत इब्ने अब्बास का कौल है कि इस आयत का नुज़ूल अबू सुफियान वगैरह के हक में नाजिल हुआ था, जबकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों को हुदैबिया में उम्रा करने से रोक दिया था। तो
اب دیکھیں کہ حدیبیہ کا واقعہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہے، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ صاف یہ ہے کہ اسلام جب پھیلنے لگا، کفار نے مکہ میں مسلمان جتنے بھی قبیلے تھے ان کو حج کرنے سے روک دیا تھا. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام یا حرم شریف کا وہ حصہ ہے جس اور وہ اس کی عبادت سے، اس کے مناسک سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسا ہوا تھا نا ایک بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب مدینہ میں چلے گئے تھے تو جب ان کو حج کرنا تھا تو آپ سے کچھ مسلمانوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو مشرکین مکہ نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر پیچھے ہی روک دیا تھا. اور پھر وہاں پر ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، ایک جسے کہتے ہیں ایک سندھی ہوئی تھی، ایک کانٹریکٹ ہوا تھا. تو وہ ہم آگے پڑھیں گے، پورا باقاعدہ حدیبیہ کا آئے گا قرآن میں آپ کے، اور پورا ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ وہ کیا کانٹریکٹ تھا اور اس کے اندر کیا کیا لکھا گیا تھا اور کس قدر ظلم مسلمانوں پر کیا گیا تھا اور کتنا جو ہے انیکول وہ جو تھا کانٹریکٹ تھا کہ مسلمانوں کو صرف دبایا گیا تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ہر بات مانی، رسول اللہ نے ہر بات مانی. تو ہر بات مسلمانوں نے مانی، لیکن اس کے ایفیکٹ بھی آگے جا کر دکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے راستے، مسلمانوں کی راہ، مسلمانوں کے راستے کھول دیے. بہرحال تو جو بھی نارمل مسلمانوں کے لیے بھی عام بات بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے، مسجد حرام سے روکتا ہے، برابر ہے، ایکول ہے، چاہے وہ وہاں پر رہنے والا ہو یا وہ وزیٹر ہو، یا تو وہ وہاں پر ریزیڈنٹ ہو اس کا، یا وہ وزیٹر ہو، باہر سے آنے والا ہو. جو بھی وہاں پر ٹیڑھا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو عذاب چکھائیں گے، ہے نا. تو مسجد حرام کی ہر چیز جو ہے وہ، یعنی کوئی چیز وہاں کی معمولی نہیں ہے. اور وہاں پر تو ایک جانور پر بھی ظلم کرنا عام، ویسے تو جانور پر ظلم کرنا بہت بری بات ہے، لیکن وہاں پر تو اور بھی زیادہ گناہ ہے وہاں پر. اور وہاں کی برکتیں الگ ہیں، وہاں کی حرمت الگ ہے. وہاں پر ایک چیٹی کو بھی مارنا جو ہے وہ عام بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. پیڑ پودے وہاں کے نقصان پہنچانا ویسے تو ہر جگہ کا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر خاص طور سے ممانعت کی گئی ان سب چیزوں کی، ہے نا. کہ جب آپ سے ایک بار جب لوگوں کو حکم دے رہے تھے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، پیڑ پودے نہیں توڑنا، تو ایک صحابی نے پھر ایک گھاس کے بارے میں پرمیشن مانگی، کیونکہ اس کو یوز کیا جاتا تھا دوائی وغیرہ میں، تو رسول اللہ نے اس کی پرمیشن دے دی. تو جو بھی وہاں پر کسی بھی طرح کی شرارت کرے گا تو اس کو دردناک عذاب ہوگا. جو بھی ٹیڑھا رویہ اپنائے گا تو اس کو دردناک عذاب ہوگا. کیونکہ اس جگہ کی حرمت ہم صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام کے صرف ایک دن کی 5 نمازوں کے با جماعت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ آتا ہے، 1,35,00,000 نمازوں کے برابر مسجد حرام کی، یعنی با جماعت 5 نماز کا. اور اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی حرمت کتنی بڑی ہے اور وہ جگہ کتنی افضل ہے. تو وہاں سے لوگوں کو روکنا اور خود رکنا، یہ جو ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی سزا اللہ تعالیٰ نے سنائی. اور پھر کسی بھی راستے میں کوئی بھی اگر اللہ کے راستے میں نکلا ہے، چاہے ہم قرآن کے راستے میں نکلے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پر آنا چاہتے ہیں، قرآن کے راستے میں آنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ماں باپ روک دیں، رشتہ دار روک دیں، یہ کیا کر رہے ہو تم. تو یہ عام بات نہیں ہے. اللہ کے راستے سے روکنا بہت بڑی بات ہے، اور اس کا عذاب بھی عام نہیں ہے، بہت بڑا ہے. اور کیونکہ وہ خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں تو لگانا چاہیے بجائے اس کے روکے. وَإِذْ، اور جب، بَوَّأْنَا، ہم نے مقرر کر دی، با واو الف، بوّا یبوّئو بوّی، ہم نے مقرر کر دی، لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکانہ جگہ، البیتی بیت اللہ کی، ان کے، لا تشرک، نہیں تم شریک کرو، اشرکا یشرکو سے لا تشرک فعل نہیں تم شریک ٹھہراؤ، بی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وطہر، اور پاک صاف رکھو. طاہر جو ہے یہ فعل امر ہے، طاہرا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، طاہرا یطہرو طاہر، پاک صاف رکھو.
بیتیا میرے گھر کو، للطائفینا طواف کرنے والوں کے لیے، طوافا سے بنا ہے طائفینا طواف کرنے والوں کے لیے، چکر لگانا طواف کرنا، والقائمینا اور قیام کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، قاف واو مین قام یقوم قم قائم قیام کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، راقی سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکعی سجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یعنی میرے گھر کو، اب یہاں پر کیا ہے کہ جب ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ بیت اللہ کی، یہ کہ نہیں تم شریک کرو میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو کیا کیا حکم دیے گئے تھے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کعبے کا کعبہ بنانا، اگرچہ کعبہ تو پہلے سے ہی بن گیا تھا، آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یا اس کے ساتھ ہی وہ بنا دیا گیا تھا۔ تو تمام انبیاء کرام کو اس کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا۔ طوفان نوح آیا جب وہ خراب ہو گیا تھا، ہے نا، کولیپس ہو گیا تھا، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ اٹھا لیا گیا تھا، بہرحال جو بھی تھا اس وقت نہیں تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس کی تعمیر کریں، یعنی دوبارہ سے اس کو ٹھیک کریں، دوبارہ سے اس کی بنیادیں رکھیں، اور اس کو وہ جگہ بھی بتا دی گئی، وہ جگہ بھی بتا دی گئی جہاں پر کعبہ جو ہے بنانا ہے، یعنی وہ پہلے سے ہی تھی بنیادیں، تو اس کی پہلے سے ہی تھی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے رکھی گئی تھی اس کی بنیادیں، ہے نا، لیکن طوفان نوح آ گیا تھا تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر انہوں نے اس کی بنیادوں پر کعبے کی تعمیر شروع کر دی۔ اور پھر دوسرا حکم آپ کو کیا دیا گیا؟ عبادت اور بندگی کرنا صرف اور صرف میرے لیے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا، ہے نا۔ اس لیے انہوں نے دعا مانگی تھی نا، رب اجعل حاذل بلد آمنا واجتبی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ انہوں نے کیا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن والا، یعنی اس جگہ کو امن والا رکھنا، اور مجھے اور میری اولادوں کو اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ تو تلقین کی جا رہی تھی ان کو کہ ان کو جو ہے ہر طرح کی گندگی سے اس کو پاک صاف رکھنا تھا، کہ نہیں تم شرک کرو میرے ساتھ، اور پاک صاف رکھو میرے گھر کو۔ اور جو بت ہوتے ہیں وہ خود ایک بہت بڑی گندگی ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہ جو ہیں ہمارے باطن کو، ہمارے اندر کو گندا کر دیتے ہیں، اور پھر جب ہمارا اندر سے ہی ہمارا جو باطن ہے اور وہی گندا ہو جائے تو پھر ہم کیسے صاف ستھرے رہ سکتے ہیں، نہ اندر سے نہ باہر سے۔ بت پرستی کی مخالفت کی انہوں نے، شرک سے بچے، وہ خود بھی بچے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے شرک سے بچانا، اور یہ بھی دعا مانگی کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، طواف کرنے والے جو ہیں وہ بھی یہ نہ سوچے کہ ہم جو ہیں خانے کعبے کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ صرف ایک ڈائریکشن ہے، کیونکہ جب منظر دیکھا جاتا ہے خانے کعبے کا، کیونکہ ہر چیز کی جو ایک سیکوینس میں ہوتی ہے تو وہ اچھی لگتی ہے، اور اگر کوئی ڈائریکشن ہی نہ ہو کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، وہ دیکھنے میں بھی نہیں اچھا لگ رہا، وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کوئی کسی سے ٹکرائے، کوئی کسی سے ٹکرائے، تو وہ ایک ڈائریکشن دے دی گئی، لیکن عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے صرف خانے کعبے کی ہی نہیں، اللہ کے گھر کی صفائی کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے کارپیٹ، خانے کعبے کے یا ہر اس جگہ کے یا مسجد کے، اس کے کارپیٹ، اس کا فرش، اس کے پاس کی جگہیں سب جو ہے صاف ستھری ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کا عبادت میں بھی دل لگے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر جس مسجد کے کارپیٹ سے سوچے ذرا بدبودار ہو، گندے ہوں، تو وہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری عبادتوں میں دھیان جائے گا؟ نہیں۔ تو اللہ کے گھر کی صفائی بہت ضروری ہے، اور وہ بہت بڑا اور عزت والا مقام ہوتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا حصہ ڈالنا، مسجدوں میں چھتیں صاف کرنا، کھڑکیاں صاف کرنا، کسی بھی طرح کی صفائی کرنا، اس کا فرنیچر جگہ پر رکھنا، ہے نا، کچھ بھی کرنا، کسی بھی چیز میں حصہ ڈالنا، وہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، چاہے اس کا باہر سے صاف کرنا، آس پاس سے صاف رکھنا، تو یہی بہت بڑی بات ہے۔
اس میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی اور وہ فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے, نظر نہیں آ رہی. تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا, میں تو اس کا جنازہ پڑھتا, مجھے اس کی قبر بتاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھی, یعنی جہاں اس کا جنازہ تھا ادھر جہاں اسے دفنایا گیا تھا. تو اس کو اتنی عزت بخشی گئی. کیوں ان کو اتنی عزت اس لیے بخشی گئی, بھلے ہی ان کا رنگ کیسا تھا, وہ غریب تھی, بے سہارا تھی, ہے نا, اور ڈارک کلر کی تھی, لیکن ان کو صرف عزت اس لیے دی گئی کیونکہ وہ مسجد کو صاف رکھتی تھی, اور اس مسجد کو صاف رکھنے سے ہی ان کا مقام اتنا بڑا ہو گیا. گھر میں جب ہم ہمارے گھر مسجد بن جاتے ہیں تو اس کو صاف رکھنا, ویسے تو صفائی پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. ہمارے گھر بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے کیونکہ ہم اس میں نمازیں پڑھتے ہیں, فرشتے پاک صاف جگہ پر آتے ہیں, گندی جگہ سے تو وہ بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی, اور ہم جو ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کیا اسٹیٹس ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا دنیا میں کیا اسٹیٹس ہے, بلکہ ایک شخص جو قوم کی امامت کی اور قبیلے کی طرف تھوک دیا تو اس کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا کہ آگے آئندہ تم جو ہے امامت نہیں کراؤ گے, یعنی قبیلے کی طرف دیکھ کر اور ان کی طرف جو ہے وہ تھوک دیا گیا, تو منع کر دیا گیا. تو بظاہر صفائی جو ہے ہمارا آدھا ایمان ہے, صفائی ہونی چاہیے. اور فرشتے ایسی جگہوں میں آتے ہیں جہاں پر خوشبو ہو, جہاں پر صفائی ہو. بدبودار جگہ میں, گندی جگہ پہ تو صرف شیطان رہتے ہیں. اس لیے ٹوائلٹ سے کہا گیا نا کہ ٹوائلٹ میں زیادہ نہیں بیٹھنا, زیادہ بیٹھنے کو بھی منع کیا گیا. بہت سے لوگ بہت ٹائم لگا کر آتے ہیں, جلدی سے فارغ ہو اور جلدی آؤ, وہاں پر شیطان ہی ہوتے ہیں, انہی کا وہ ہوتا ہے, اور بیماریاں ہو جاتی ہیں. دعا پڑھ کے جانا چاہیے, دعا پڑھنے باہر آنے کے بعد دعا پڑھیں. یہ سب جو ہمیں دعائیں دی گئی وہ بنا وجہ نہیں دی گئی دن میں, کیونکہ شیطان وہاں رہتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے, وہ ہمیں بیمار نہ کر دیں, ان سے بچنے کے لیے دعا پڑھ کے جانے کو کہا گیا. باتھ روم میں, ٹوائلٹس میں, یہاں پر یہ ان جگہوں پہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا. ٹھیک ہے, فٹافٹ فارغ ہو کر باہر آ جانا ہے. بہرحال صفائی ہر جگہ کی. تو کیا خاص طور سے کیا کہا گیا پہلے کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرو گے اور پاک صاف رکھو گے میرے گھر کو, طواف کرنے والے, قیام کرنے والے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. گھر میں ایک ایسی جگہ بنائیں, ایک کونا ایسا بنائیں جو اتنا پاک صاف ہو کہ جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے تھوڑا. آج کل تو خیر ڈائپرس ہیں, ڈائپرس والا زمانہ ہے, لیکن پھر بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے, کم سے کم ایسی جگہ بنائیں جہاں بہت پاک صاف ہو. وَأَذِّن, اور اعلان کر دو. اذن, ایک اور حکم دیا گیا, کیا؟ اعلان کرنے کا. اذنا یؤذن, اذن, اور اعلان کر دو. فی الناس, لوگوں میں, بالحج, حج کا. یا اتونا, وہ آئیں گے آپ کے پاس. اتا یاتی سے, یا اتونا, وہ آئیں گے, سوری, یا اتو کا, وہ آئیں گے تیرے پاس. اتا یاتی آنا ہوتا ہے نا, وہ آئیں گے تیرے پاس. رجالن, پیدل, رجال پیدل. وعلا, اور اوپر. کلی دامر, ہر دامر لاگر اونٹ کے. لاگر اونٹ مطلب بہت لین کیمل, بہت کمزور. دمر سے بہت کمزور اونٹ, چاہے ایسا اونٹ جو مطلب پہلے تو اونٹ ہے اور وہ جو ہے سفر کر کر کے بہت کمزور ہو گیا ہو, لاگر ہو گیا ہو, ایسے بھی اونٹ پر آئیں گے, لیکن آئیں گے. یا اتینا, وہ آئیں گے. اتا یا اتی سے فعل مضارع, آئیں گے. من کل فجن, من سے, کلی ہر, فجن فا جیم جیم, ہر کشادہ راستے سے. فجن کہتے ہیں کھلے راستوں سے. ہائی وے, ماؤنٹینز, ہائی وے. عمیق, ڈسٹینس, دور سے. عین میم قاف, دور سے. ٹھیک ہے, یعنی اب اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. رجل, وہ پیدل آئیں گے تمہارے پاس. تو یہاں پر رجل جو ہے وہ پیادے کے لیے یا پیدل کے لیے آتا ہے. اور دواد میم را, دوامر, ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا دبلا پن لاغری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کی ریادت کی وجہ سے ہو, جو سدھانے کے لیے اس سے کرائی جاتی ہے, یعنی اس کی محنت کی وجہ سے. اتنی محنت کر کے کمزور ہو گیا, ایسے جانور کو یا اونٹوں کو وہ کہا جاتا ہے لاغر. فج, فا جیم جیم,
दो पहाड़ के जो बीच में कुशादगी होती है ना, जो बीच में रास्ता होता है, उसको कहते हैं, जो बीच में गैप होता है उसको कहते हैं फज। आइन मीम काफ अल अमक, इसके मायने दरअसल होते हैं, लघवी मायने, नीचे की तरफ दूरी, गहराई की दूरी, यानी जैसे बहुत गहरे कुएं के लिए आता है, तो जो दूरी होती है लेकिन जो नीचे की तरफ हो, यानी नीचे से भी, नीचे की तरफ से भी लोग आएंगे। क्या कहा? ऐलान कर दो फिल हज्जी, हज में, लोगों में, फिल नासी, लोगों में, बिल हज्जी, हज का, या अतू का, वो आएंगे तेरे पास, रिजालन, पैदल, व अला कुल्ली दामिर, और हर लागिर ऊंट से, वो आएंगे हर कुशादा रास्ते से, दूर दराज से। चौथा हुक्म आपको ये दिया गया ऐलान करने का कि जी स्लोप, ऐलान कर दीजिए कि काबा शरीफ का हज तुम पर फर्ज कर दिया गया। तो हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब आपको इस ऐलान का हुक्म दिया गया तो आपने अर्ज किया, ए मेरे रब, यहाँ तो जंगल ही जंगल है, मेरी आवाज कौन सुनेगा? तो जहां आबादी है वहां मेरी आवाज किस तरह पहुंचेगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ऐलान करना है, तमाम इंसानों तक आवाज पहुंचाना ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। चुनाचा आपने मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर ये ऐलान किया, जिसको जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा कर दिया। बाज रिवायत में आता है कि आपने अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़कर ये ऐलान किया, ये भी आता है कि अबू कुबैस पहाड़ पर चढ़कर आपने ऐलान किया, कानों में उंगलियां डालकर और इधर उधर दाएं बाएं देखकर, मशरिक मगरबी की तरफ देखकर ये ऐलान किया कि ए लोगो, तुम्हारे रब ने अपना घर बनाया है और तुम पर उस घर का हज फर्ज किया है, तुम सब अपने रब के हुक्म की तामील करो। अल्लाह ताला ने आपकी ये आवाज सारी दुनिया में पहुंचा दी, यानी ये अल्लाह ताला का, यानी ये मोजजा, ये अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते ना, उन्होंने वहां ऐलान करा, सिर्फ उनको हुक्म दिया गया ऐलान कर दो। ये मत देखो कि जा रहा है नहीं जा रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग हैं या नहीं, बस आप वहां खड़े होकर ऐलान कर दो। और उन्होंने ऐलान कर दिया और पूरी दुनिया में आवाज पहुंचा दी। सिर्फ उस वक्त जहां जहां आवाज पहुंची, मतलब अल्लाह ताला ने हर जगह आवाज पहुंचा दी, और जो जिनके अंदर तड़प थी, हिदायत थी, लोगों ने हज, जिनके ऊपर हज करना लिख दिया गया था, एक आवाज पे लब्बैक, उन्होंने लब्बैक कहा, अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, यानी हाजिर होने का इकरार किया। और फिर वो जो है अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऐलान का ये असर हुआ कि पूरी दुनिया से लोग काबा शरीफ की तरफ चलते हुए आए और आएंगे भी, है ना, कोई पैदल, कोई सवार पर, फिर सवारी से भी इतनी दूर दराज शहरों और मुल्कों से आएंगे कि उनकी सवारियां लागिर और कमजोर हो जाएंगी। तो उस वक्त से आज तक हम देख लें, 1000 साल गुजर गए, काबा शरीफ की तरफ हज के लिए लोगों का आने में क्या कैफियत होती है, क्या कैफियत होती है कि बस किसी तरह हज कर लें। कोरोना के टाइम पर भी बस हज कर लें, अल्लाह, बस वो तो सरकार ने रोक दिया, वरना तो लोग उससे भी नहीं डर रहे थे, नहीं हज करना है हमें किसी भी तरह, और कैसे भी होना है, बस हज होना है ना। और लोगों के अंदर कितनी तड़प होती है, कोई कोई अगर एक बार वहां चला जाए तो उसको उसको शौक आता है कि मुझे दोबारा यहाँ पर आना है, यानी वो जो है उससे वो नहीं रहता, बचता नहीं, यानी मुझे दोबारा आना है वहां पर। और चाहे और उम्रा अगर कोई कर लेते हैं, वो बार बार उम्रा करने का शौक, एक बार उसको देखने की कैफियत क्या होती है, हम अंदर हैबत तारी हो जाती है और देखते ही ज़ारो कतार आंसू बहने लगते हैं, है ना। जिसने जिसने देखा होगा पहली बार या उम्रा किया हो या हज किया हो, तो ये कैफियत बहुत अच्छे से समझ सकता है कि क्या कैफियत होती है। लोग पैदल भी अगर कह दिया जाए ना आज की आ जाओ पैदल, तो लोग पैदल भी जाएंगे, ऐसी सवारी पर भी जाएंगे जो खराब हो गई हो। और आज देखें बाय एयर, आज तो इतना आसान हो गया है रूट, बाय एयर कैसे एक दिन में पहुंच जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। लियशहदू, ताकि वो देखें, शहीदा यशहदू, ताकि वो देखें, मनाफिया, फायदों को, मनाफी, फायदे, जमा है प्लूरल, लहुम, अपने लिए, वयस्कुरू, और वो जिक्र करें, ज़करा यस्कुरू। अच्छा, ली यशहदू, ताकि वो देखें, शहीदा यशहदू, यशहदूना था, नून ड्रॉप हो गया लाम ज़ेर ली की वजह से, पहले मुजारे के आगे आ रहा है ना ये लाम ज़ेर ली, तो ये जाहिर है ये हुर्फ़े जारा, ये लामे जारा नहीं है, लिए वाले मायने नहीं देगा, ताकि के मायने देगा, क्योंकि मुजारे के आगे।
تاکہ وہ دیکھیں، منافع الہم فائدے اپنے لیے، ویذکروا اور وہ ذکر کریں. یہاں پر بھی نون ڈراپ ہے، واؤ سے پتہ چل رہا ہے نا، واؤ الف سے کہ نون بھی تھا کیونکہ یہ پلورل ہے. ذکر یذکروا یذکرون، نون ڈراپ ہے اسی وجہ سے، لام سے لی کی وجہ سے. اسم اللہ، نام اللہ کا. فی ایام معلومات، فی مطلب میں، ایام مطلب دن، یوم کی جمع ایام، معلومات دنوں، معلوم دنوں میں، یعنی جو معلوم ہے، علم سے معلوم ہے جو. علا اس پر، ما جو، رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، رزق یرزقو سے، من بہیمتی چوپایوں میں سے. بہیمہ، بہیمہ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ چوپایوں کے لیے آتا ہے. اور نعام بھی کس کے لیے آتا ہے؟ چوپایوں کے لیے آتا ہے. اچھا، نام جو ہوتا ہے نا وہ نام نعمت سے بنا ہے. نام کی جمع انعام ہے. اور نام اہل عرب میں اونٹ کو کہا جاتا تھا کیونکہ اونٹ جو ہے بہت بڑی نعمت تھے وہاں پر. اور پھر اسی سے سارے چوپایوں کے لیے، کیٹل کے لیے آ گیا. اور بہیمہ کے معنی جو ہے نا، بہام سے، با میم، اس کے جو لغوی معنی ٹھوس چٹان کے. تشبیہ کے طور پر بہادر آدمی کو بھی بہم کہتے ہیں. اسی طرح ہر وہ حسی اور عقلی چیز جس کا عقل اور حواس سے ادارک نہ ہو سکے، یعنی جو 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 چیز کلیئر نہ ہو، شک میں ہو، شک والی چیز کو مبہم کہا جاتا ہے نا. اور اسی طرح جیسے ایک آتا ہے ابمت الباب، دروازے، اس دروازے کو کہتے ہیں جو بند کرے کہ کھل نہ سکے، ایسا بند کرنا کہ کھل نہ سکے. لیکن پھر یہ جو ہے چوپایوں کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور چوپایوں کے لیے کیونکہ، اور اس کے اندر البہام میں کون سے، جیسے بھیڑ بکری، ان کے بچے وغیرہ یہ سب آ جاتے ہیں. یعنی ایک قسم یہ جو ہیں جتنے بھی گھاس کھانے والے ہوتے ہیں، بھیڑ بکری یا ان کے بچے، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا. پھر نام آتا ہے انعام، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے بتایا بھی اونٹوں پر بولا جاتا ہے. تو چوپایوں میں سے، انعام اور مویشیوں میں سے. ٹھیک ہے، مویشی جو کہ پالے جائیں، کیٹل. فکلو تو کھاؤ، اکلا یاکلو کل کھاؤ، منہا اس میں سے، واطعموا اور کھلاؤ، اطعما یطعمو سے، اطعمو، اطعم فعل امر ہے، اطعمو کھلاؤ، بائسا بھوکے، فقیر محتاج کو، بھوکے یا محتاج کو. اب یہاں پر اب کہ تاکہ وہ دیکھیں فائدوں کو اپنے لیے اور وہ ذکر کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں. حج کے فائدے، دینی فائدے بھی ہوتے ہیں حج کے، اور دنیاوی فائدے، کیونکہ حج کی بات چل رہی ہے کہ اعلان کرا لوگوں میں، اعلان کر دو، وہ دور دراز سے آئیں گے، اور تاکہ وہ دیکھیں، شہیدہ یشہدو گواہی دینا، گواہ بننا، دیکھنا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، حج کے لیے تمہاری حاضری تمہارے ہی نفع اور فائدے کے لیے. کچھ علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فائدے ہیں، ہے نا. دینی فائدے تو سب کو پتہ ہے، بے شمار ہیں. ارکان حج ادا کرنا جو ہے سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، بے پناہ ثواب ملتا ہے، تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری اور مسلم شریف میں آتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں گناہ کے کاموں سے پرہیز کیا، تو وہ ایسا لوٹے گا جیسے پیدا ہوا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہونے کے وقت تھا. یعنی بالکل سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے. یعنی بالکل دل سے حج کیا، اللہ کے لیے حج کیا، کوئی دکھاوا نہیں، کچھ نہیں، اور گناہ کے کاموں سے بچتا رہا، تو وہ کیسا لوٹے گا؟ جیسا کہ بچہ جب وہ پیدا ہوا تھا تب تھا. اور دنیاوی فائدے بھی ہیں اس کے کہ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے. ہر شخص جو ہے وہ، کوئی بھی شخص فقر اور فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا. بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حج اور عمرے میں خرچ کرنا جو ہے وہ غربت اور محتاجگی کو دور کرتا ہے. اور فرمایا اے لوگوں، تم میں ایام مقرر، یعنی قربانی کے 3 دنوں کے سوا، یعنی اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر یہ آیا نا کہ اس پر جو اس نے تمہیں رزق دیا، چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے، بس کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بھوکوں کو اور محتاجوں کو. قربانی کے 3 دن اور 10ویں تاریخ سے 12ویں ذی الحجہ
तक कुर्बानी के जानवर पर ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लो। 3 दिन तक ज़िबा किया जा सकता है ना, अल्लाह का नाम लो, उनका गोश्त तुम भी खाओ और ज़रूरतमंद को भी खिलाओ। असल मकसद क्या है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र होना चाहिए उन दिनों में, कुर्बानी के वक्त भी अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, यही इबादत की क्या है, रूह है। गोश्त पर नज़र ना हो कि उसका गोश्त इस मतलब जो है हम खत्म हो जाएगा या मुझे नहीं मिलेगा या इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, नहीं, बल्कि क्या करें कि खुद जब कुर्बानी का वक्त आए कुर्बानी करें, यानी हज करें, फिर कुर्बानी का वक्त आए तो फिर कुर्बानी करें और फिर लोगों को जो भी अल्लाह ताला ने हलाल किया है उसमें से खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं, भूखे और मोहताजों को भी खिलाएं, उनका हिस्सा जरूर रखें, भूखे और मोहताजों का। हज जो है, ये जो हज के दिन होते हैं, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन दिन होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के दिनों में अफजल तरीन दिन 10 दिन अशरा जुल्हज्जा के दिन हैं। इन दिनों में किया हुआ नेक अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। इन 10 दिनों में कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने का हुक्म दिया गया है ना। तो जो भी मतलब इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान भी पढ़ें, कुरान की क्लासेस भी लें, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं लोगों में इन दिनों के बारे में भी, रोजे रोजे रखें, छूटे हुए रोजे भी आप उन दिनों में पूरे कर सकते हैं। और जो भी मतलब मुस्तकिल आपकी जबान जो है जिक्र से होनी चाहिए, अल्लाह बच्चों को भी अच्छी बातें बताएं, खैर खैर ही खैर होती है इन दिनों में। और जो है बच्चों को भी इनके बारे में अवेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं इसके बारे में। तो इसमें कहा गया कि इनमें कसरत से जिक्र करो अल्लाह का। आयत 29, सुम्मल यकदू, फिर चाहिए कि वो दूर करें, सुम्मा फिर, और ये जो है काफ दो या से बना है, कदा यकदी इकदी, यकदू लाम लग गया तो ये लाम क्या है, चाहिए के, यकदूना था, यकदू लाम की वजह से नून ड्रॉप है, चाहिए कि वो दूर करें या पूरा करें, पूरा दूर कर, बेसिकली यहाँ पर दूर करने के मायने ज्यादा ठीक रहेंगे, दूर करें, सफ तफसहुम, ता फा सा, अपना मैल, मैल कुचैल के बारे में आ रहा है, अपना मैल। और वैसे इसमें जो है ना, तफासा के मायने है नाखून वगैरह की मैल कुचैल के, जिसे बदन से दूर किया जाता है, जो जाहिरी मैल कुचैल होता है ना, उसके मायने कि वो दूर करें। वल यूफू, और चाहिए कि पूरा करें, यूफू पूरा करें, वाओ और चाहिए कि यूफूना था, यहाँ पर भी नून ड्रॉप हो गया लाम की वजह से, औफा फेले माजी, यूफी फेले मुजारे, पूरा करें, नुजूरहुम अपनी नजरें, नजर, देयर वॉव्स, नून जा रॉ इसके रूट लेटर्स हैं। जो लोग नजर मान देते हैं ना, मान लेते हैं कि मैं मतलब अच्छे काम करने की या नमाजें करने की या कुर्बानी करने की नजर मान लेते हैं, तो वो नजर पूरी करें। वल यतवफू, और चाहिए कि वो तवाफ करें, यहाँ पर भी लाम की वजह से नून ड्रॉप है, ता वाओ फा इसके रूट लेटर्स हैं, ततवफा या ततवफू, ततवफ, तो चाहिए कि अपना मैल कुचैल दूर करें। अच्छा, फेले मुजारे आ रहे हैं लेकिन मायने मजदर की तरह आ रहे हैं ना, कि चाहिए एक तरह से हुक्म की तरह मायने आ रहे हैं कि चाहिए कि दूर करें अपना मैल, चाहिए कि अपनी नजर पूरी करें, चाहिए कि तवाफ करें, ये लाम की वजह से आ रहे हैं, जो जज्म वाला लाम है ना, इसकी वजह से मायने इस तरह आ रहे हैं। बिलबैती, इस घर का, अतीक, अतीक जो कदीम है, पुराना है, एंशियंट के लिए आता है अतीक, जो पुराना है, आइन ता काफ इसके रूट लेटर्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुक्म दिया है कि ये हुक्म किसको दिया जा रहा है कि जैसे कि पीछे से कनेक्टेड है ना, ये आयत है कि लोगों को जो है मेरे घर को पाक साफ रखो, पहले तो शिर्क से बचो, फिर घर को पाक साफ रखो, जगह को पाक साफ रखो, फिर उसके बाद हुक्म दिया गया कि यहाँ ऐलान कर दो, फिर चाहिए और फिर लोगों को कि ताकि वो आए और इसके फायदे देखें, और ये दिन कितने बरकत वाले दिन होते हैं ये अपने आप से देखें। और
چاہیے کہ پھر آیا کہ چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور پوری نظر کریں. اب یہ کیوں آیا؟ کیونکہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں نا جب احرام باندھ لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نہ تو بال کٹوا سکتے ہیں، نہ ناخن صاف کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، ہے نا. اور یہ آپ کو پتہ ہے احرام کے بعد کیا کیا ہوتا ہے. پھر جب حج ہو جائے یعنی جب قربانی ہو جائے پھر اس کے بعد ان سب کو دور کریں، ہے نا. حج میں ایک کیونکہ حج میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، یعنی جب احرام باندھ لیتے ہیں ایک دیوانے جیسے جس کو کہتے ہیں ایک دیوانے کی طرح جو ہوتی ہے کیفیت. یہی وجہ ہے کہ حاجی جہاں سے لبیک شروع کرتا ہے وہاں سے حجامت نہیں کرواتے، بالوں میں تیل نہیں لگواتے، ایک ناخن نہیں تراشتے، زیادہ مل مل کے غسل بھی نہیں کرنا، جس کی وجہ سے جسم پر بس اتنا ہے کہ گرد اور ان سب کی وجہ سے نا جسم پہ گرد اور میل اور کچیل چڑھ جاتا ہے. پھر 10ویں تاریخ کو قربانی کے بعد ان کاموں کو کرنے کی اجازت مل گئی. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اب آپ اپنا میل کچیل دور کریں، احرام کھول لیں، سر منڈوا لیں، اپنے جو بھی نظر باندھی ہے، یعنی نظر کون سی؟ قربانی کی. قربانی کرنے کے لیے آتا ہے نا، واجب ہوتی ہے، جو بھی نظر مانی ہے ان کو پورا کریں. اور پھر طواف کریں اس گھر کا جو عتیق گھر کا ہے، اس کو کہا گیا. مطلب حج کے مناسک بتائے جا رہے ہیں کہ کعبے کا مقصد. پھر ذالکا یہ ہے حکم، ذالکا مطلب یہ ہے، اور حکم بیسیکلی حکم کی طرف اشارہ ہے. ومن اور جو کوئی یعظم تعظیم کرے گا، عظما یعظم تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی، حرم کی جمع حرمات ہے، اللہ کی حرمتوں کی، فہوا خیرن تو وہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، وأحلت اور حلال کیے گئے، احلّ یحلّ سے بنا ہے احلت، حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، الانعام چوپائے، اللہ سوائے ما ان کے جو یتلا پڑھا جاتا ہے، تلا یتلا سے یتلا مضارع مجہول ہے، پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پر، فاجتنبوا تو تم بچو، اجتناب کرو، اجتنبا یجتنبو اجتنبو فعل امر، جین نون با، بچو، اجتناب کرو، رجسا گندگی سے، رجس ناپاکی گندگی، من الاوثانی بتوں کی، اوثان بتوں کی گندگی سے، واو سانون آئیڈلز جو ہوتے ہیں نا بت جو بنا دیے جاتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی گندگی سے بچو. اور قولا بات، ضرور جھوٹی، اور بچو یعنی بتوں کی گندگی سے بچو اور بچو جھوٹی بات سے، زور جھوٹی بات سے. ٹھیک ہے، زور زا واو را جو ہوتا ہے نا، جو سینے کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے یہ کہ میں نے اپنا سینہ اس کے سامنے کیا تو اس کے سینے کا قصد جیسا تھا وہ، مطلب محاورے کے لیے آتا ہے نا، اس نے اپنا سینہ پھلا لیا اس طرح، جیسے جو طاقت دکھاتے ہیں. پھر جھوٹ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، زائد زور اس کی جمع آتی ہے تو اس میں جھوٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بچو جھوٹی بات سے، ایک تو بتوں سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. یعنی جس طرح نجاست جسموں کو چمٹ جاتی ہے، گندگی جسم پر چمٹ جاتی ہے، اسی طرح شرک کی جو گندگی ہوتی ہے، نجاست جو ہوتی ہے نا، وہ روح اور عقل سے چپٹ جاتی ہے. تو یہاں پر اندرونی نجاست اور گندگی کی طرف اشارہ ہے نا، کہ تم لوگ بتوں کی گندگی سے بھی بچتے رہو. بتوں کی گندگی انسان کے اندر سے خراب کر دیتی ہے، جھوٹی بات کی طرف لے کر جاتی ہے انسان کو. پھر انسان کے اندر جب جھوٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ حد پار کر دیتا ہے، پھر وہ سارے گناہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہ جھوٹ ہی تو تھا نا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے یہ، اور والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ جھوٹ کی طرف لے جاتی ہیں. یہ سب جب بدھ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر وہ جھوٹی باتوں کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ہر گندگی کی طرف آ جاتے ہیں. اس لیے کیا کہا گیا کہ یہ ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے احکام بتا دیے، یہ سب تمہیں کرنا ہے، حرمت ہے یہ، اور پھر ان کی عزت کرو. اور
اس کے بعد حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، یعنی اب تم شکار بھی کر سکتے ہو، سب کر سکتے ہو، احرام باندھ کے شکار بھی نہیں کر سکتے نا، سب کر سکتے ہو سوائے اس کے جو پڑھا جائے تم پر، یعنی جو چیزیں حرام ہیں. اور حرام کیا ہیں، پڑھا کیا گیا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی تم پر کیا کیا حرام ہے، خون حرام ہے، بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے وہ حرام ہے، پگ کا گوشت حرام ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے، مردار حرام ہے، یہ سب حرام ہے. ان سب کے علاوہ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے وہ سب کھا سکتے ہو. بتوں کی طرف نہیں جانا، گندگی کی طرف نہیں جانا، جھوٹی بات کی طرف نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ حنفاء للہ، حنفاء حنیف سے بنا ہے، حنفاء حنیف کیا ہوتا ہے، ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف ایک اللہ کی طرف دھیان کرنا، اس کے لیے آتا ہے. للہ اللہ کی، غیر مشرکین نہ کہ شرک کرنے والے ہوں، اشرکا یشرکو سے آتا ہے مشرک، نہ کہ شرک کرنے والے ہوں، بھی اس کے ساتھ، ومن اور جو کوئی یشرک شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، اشرکا یشرکو باللہ اللہ کے ساتھ، فکأنما تو جیسا کہ خرا وہ گر گیا، خرا یخرو سے خرا خارا وہ گر گیا، من السمائی آسمان سے، فتخطفوہ پھر اچک لیتے ہیں اسے، یعنی پکڑ لیتے ہیں، اسنیچ کرنا، کھینچ لینا، خطیفہ یختفو تو اچک لیتے ہیں اسے، طیرو پرندے، او یا تہوی ہوا، یہوی سے تہوی اوپر سے نیچے گرانا، یا گرا دیتی ہے بھی اسے ریحو ہوا، فی مکانن جگہ سے، سحیق دور دراز، فار آف سحق دور کی جگہ سے، یعنی ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے لیے یکسوئی اختیار کرو، سب طرف سے ہٹ کر صرف کیا کرو، ایک توحید اختیار کر لو، شرک کے قریب مت جاؤ. اللہ نے مشرکوں کا انجام بتایا ہے، ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے ہیں، یا ہوا کا طوفان اس کو کسی دور جگہ لے جا کر پھینک دیتا ہے، ایسی ہے، یعنی ایسے کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے شرک کا انجام، کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اس کا انجام اتنا برا ہوتا ہے، یعنی اس بندے کا پھر کوئی فیوچر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ خوار ہو کر رہ جاتا ہے. ذالکا یہ، ومن اور جو کوئی یعظم تعظیم کرے گا، عظم یعظم سے تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، شاعر کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں، جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بھی اس میں بتا دیا، حج ہو گئے، یہ سب جو بھی اللہ کی نشانیوں کی، فإنہا تو بے شک وہ من سے تقوی، تقوی میں سے ہے، قلوب دلوں کے تقوی میں سے ہے. تقوی کس سے آتا ہے، یعنی جو یہ ریچولز ہیں، ان ریچولز کی قدر کرنی چاہیے. اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو واقعی اگر وہ قدر کرے گا اور ان سب چیزوں کی، تو پھر کیا ہے کہ وہ اس کا یہ جو ہے دلوں کے تقوی میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں، یعنی اگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو یہ شرک میں داخل نہیں. جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کا ادب ضرور کرتا ہے. جس پر اللہ کا نام لگا ہوا ہو، شرک مطلب جہاں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان سب کی وہ عزت کرتا ہے. ایک آیت اور، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، منافع فائدے ہیں، الی اجل ایک وقت تک، مسمن مقرر وقت تک، ثم پھر محلوہا حلال ہونے کی جگہ، احلا یحلو محلو جو ہے وہ حلال ہونے کی جگہ، یہ ظرف مکان کہتے ہیں اسے عربی میں، حلال ہونے کی جگہ ان کی الی البیت بیت اللہ کی طرف، یعنی اس گھر کی طرف ہے، عتیق جو پرانا ہے. اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ قربانی کی بات آئی گئی، یعنی جیسے کہ قربانی کرنا، آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تمہارے لیے جانوروں سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانا، ان پر سوار کرنا، ان کا دودھ پینا، ان کے بال اور اون سے فائدہ اٹھانا اس وقت تک تو حلال ہے جب تک ان کو ہدی نہ بنایا گیا ہو، یعنی قربانی کے لیے نہ مقرر کیا گیا ہو. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ لے جائے، کہ اس کو حرم شریف میں ذبح کیا جائے گا.
बहरहाल हदी बना लेने के बाद उस जानवर से किसी किस्म का फायदा हासिल करना हलाल नहीं। हाँ, अगर मजबूरी हो तो एक अलग बात है, ठीक है। और फिर उस काबे के पास ले जाकर अल्लाह ताला के नाम पर उसको कुर्बान कर दो। फिर क्या कहा गया कि महिला यानी तुम्हारे लिए उसमें फायदे हैं एक वक्त तक जो मुकर्रर है, मुकर्रर जब तक उसको हदी ना बनाया जाए फायदे उठाओ उससे। फिर जब तुमने उसका इरादा कर लिया कि नहीं ये कुर्बानी के लिए ये जानवर जाएगा, फिर कोई फायदा मत उठाओ जब तक कि वो हर कुर्बानी के लिए नहीं चला जाता, कुर्बान नहीं हो जाता। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह।